ARYQ TV سے پروگرام اقبال اور عشق رسول لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کے ساتھ۔ ناظرین، صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین عشاق تھے۔ ایک چھوٹا سا منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ مانگا تھا کہ میرے صحابہ، مجھ پر جان فدا کرنے والوں، مجھے سامان حرب خریدنے کے لیے چندے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہا، کیونکہ وہ عشاق رسول تھے۔ یہی وہ موقع ہے جب ہر صحابی رسول نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر پیش کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے پوچھتے تھے کیا لائے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا آدھا سامان گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، وہ اپنا سارا گھر کا سامان لے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچ لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ ابو بکر نے گھر کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، بلکہ سوال کا رخ پلٹ دیا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، میں نے سوئی بھی نہیں رکھی، سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارا گھر کا مال دے دیا، لیکن دل ہی دل میں افسردہ ضرور تھے کہ ابو بکر، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر کا سارا مال بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھے مال سے بھی کم ہے۔ اس افسوس میں کھڑے ہو گئے چپ کر کے، اللہ رب العزت سے دیکھا نہیں گیا، اور فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ رب العزت نے اس وقت اس لیے بھیجا ہے کہ اپنے دوست سے میرا سلام کہیے گا۔ اللہ رب العزت سلام بھیج رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرا ان سے یہ کہیے گا کہ آپ نے نبی کے عشق میں جو کچھ دے دیا ہے ہم نے قبول کر لیا۔ ایسے افسردہ نہ کھڑے ہوں کہ میرا مال کم تھا، بلکہ خوش ہو جائیں کہ اس وقت میں اللہ رب العزت اتنا خوش ہو گیا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا مال دینے پر کہ عرش الہی پر جتنے ملائکہ ڈیوٹی پہ ہیں میں نے سب کو ابوبکر صدیق جیسا لباس پہنا دیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عشق میں نبی کی آواز پہ لبیک کہنا، یہ صحابہ کی پہچان، یہ عشق کی پہچان۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ عصر حاضر میں عشاق رسول کی پہچان کیا ہے۔ وہ تو صحابہ تھے، وہ تو مر مٹنا چاہتے تھے، آج ہم میں عشق کی چنگاری کتنی ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ روز دیکھتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع ہی اس میں یہ ہے کہ عشاق رسول کی پہچان کیا ہے علامہ کی فکر اور کلام کے مطابق۔ میرے پروگرام میں آج تشریف رکھتے ہیں میری دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے جناب علامہ شہزاد مجددی۔ آپ ڈائریکٹر ہیں دارالاخلاص ریسرچ سینٹر لاہور کے، عالم دین ہیں، دانشور ہیں، اور شاعر بھی ہیں۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب کرنل عمر شبیر صاحب۔ آپ سابق ڈین سوشل سائنسز گیریزن یونیورسٹی لاہور ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آج میں نے خصوصی دعوت میں ان کو بلایا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کا ثنائے رسول میں بہت بڑا نام جناب محمد علی جرال۔ آپ گجرانوالا سے ہماری دعوت پر تشریف لائے، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا محمد علی جرال صاحب سے کہ کلام اقبال سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ یا دل مسلم
دلدار تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو تڑپا دے یا رب دل مسلم کو پھر وادی پھر وادی پارا کے ہر سرے کو چمکا دے پھر شو کے تماشا دے پھر سو کے تقاضا دے یا رب دل مسلم کو بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر حرم لے چل اس شہر کے ہوگر کو پھر وسعتیں صحرا دے یا رب دل مسلم کو میں بلبلے نالا ایک اچھڑے میں بلبلے نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا ساحل ہوں محتاج کو داتا دے یا دل مسلم کو محروم تماشا کو
شفقت ہو سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے سبحان اللہ سبحان اللہ یا دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب محمد علی جرال جو کہ کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور موضوع کی خصوصی ٹرانسمیشن اور ہمارا خصوصی پروگرام اقبال اور عشق رسول، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ فکر اقبال میں عشاق رسول کی پہچان کیا ہے۔ ہمارے مہمان جناب علامہ شہزاد مجدی صاحب اور جناب کرنل عمر شبیر صاحب۔ جناب علامہ صاحب، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کی گفتگو سے۔ آپ فرمائیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنی کوشش اور ہر لمحہ صحیح ہوتی تھی کہ مر مٹیں۔ جی، آج عشاق رسول کی پہچان کیا ہے اور حضرت علامہ اس پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں آپ کے کلام و فلسفہ میں؟ کیا بسم فرمائیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب دیکھنا یہ ہے، عشق کی تو ویسے بہت جہات ہیں، جی جی تو ہم چونکہ فکر اقبال جی کے بالکل۔ حوالے سے بات کر رہے ہاں ہیں، جی۔ تو فکر اقبال کا جو بنیادی ارتکاز ہے وہ تو قرآن پاک ہی کی جو آیات ہیں ان پہ ہے، صحیح، اور قرآن سے جڑا ہوا شاعر ہے حکیم واہ واہ۔ الامت، جی جی دانائے راز علامہ محمد اقبال صحیح۔ رحمۃ اللہ علیہ، جس کی فکر کے سوتے آیات قرآنی سے پھوٹتے ہیں اور اس پر اسے ناز بھی ہے اور اسی پر ان کی فکر کا مدار بھی ہے۔ جی جی تو قرآن پاک میں جو اقبال نے عشق کی بنیاد اور لی ہے اور استدلال کیا، باقاعدہ استنباط کیا ہے سورہ بقرہ میں، جی جی۔ والذین آمنوا اشد حبا حبا للہ، للہ، صحیح، جو ایمان والے ہیں، کیونکہ ناقدین نے یہ ایک نقطہ اٹھایا کہ بھئی یہ عشق کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اور اقبال کی ساری فکر کی اساس ہی عشق پر ہے۔ عشق پر ہے۔ وہ تو کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صحیح، تو علامہ کا استدلال یہاں بھی قرآن سے، وہ کہتے ہیں اشد حب للہ جو ہے، یعنی محبت کی جو آخری حد ہے شدت میں، وہ اسی عشق کو ہے۔ تو عشق کہتے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے اس لفظ کو انہوں نے لیا، عشق کو، اور اقبال کا جو نظریہ عشق ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے شروع ہی میں، چونکہ اس میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ صحیح، نکلسن کے نام جو اقبال کا خط ہے، جی جی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ عشق جو ہے یہ کسی شے کو اپنے اندر جذب کر لینے کی شدید کوشش اور خواہش کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک، کسی کو اپنے اندر جذب کر لینا، واہ واہ، جس چیز سے آپ عشق کر رہے ہیں، جو آپ کا محبوب ہے، آپ کی یہ ایک طبعی اور فطری اور بے تکلف خواہش ہے کہ میں اس کو گویا اپنے اندر سمو لوں، اپنی روح میں شامل، اپنے اندر جذب واہ کروں، واہ واہ، اپنی روح کا حصہ بنا لوں یا صحیح۔ اپنا جزو وجود بنا لوں۔ جی بالکل، اس شدید خواہش کا نام، چونکہ انسانی جہت سے ہم عشق کی بات کر رہے ہیں، تو انسانی جہت سے اقبال کے ہاں یہ کیفیت پائی جاتی ہے۔ اور پھر جب یہ عشق شروع ہوتا ہے، ابتدا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، واہ، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ کیا بات، پھر اقبال کے اس عشق کے حوالے سے جو ماخذ و مراجع ہیں اس میں قرآن کے بعد حدیث ہے، جی اور حدیث کے بعد پھر عمل صحابہ ہے، صحیح، چونکہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جیسے آپ نے تمہید میں کہا، جن کے لیے قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سب سے راضی۔ اب وہ قیامت تک کے لیے مدار و معیار ہیں امت کے لیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے تعلق اور تعلق باللہ دونوں، عشق الہی ہو یا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ایک ماڈل ہے۔ صحابہ ماڈل ہیں، سبحان ان کو دیکھنا ہے، ان کی فکر سے، ان کے عمل سے ہم نے سند لینی ہے، کیونکہ عشاق اقبال رسول کی پہچان اگر کرنی جی ہے تو اگر صحابہ آپ نے کو کوئی کسوٹی بنانی ہے جس واہ پہ واہ، پرکھنا ہے تو وہ یہی ہستیاں صحابہ۔ چنانچہ اقبال کے کلام میں آپ کو جگہ جگہ ملتا ہے، جس میں بنیاد وہ لیتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام ہیں،
میں نے انہیں کی بات سے آپ نے وہیں سے آغاز کیا جہاں پر بات انہوں نے اقبال نے ختم کی، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی کافی ہے، اور ان کو میں چھوڑ آیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ بہت خوبصورت بات جناب علامہ شہزاد مدنی صاحب۔ جناب کرنل عمر شبیر صاحب، جیسے کہ علامہ صاحب نے اس کی ابتدا کر دی، آپ کا ماشاءاللہ قرآن پہ بہت بڑا کام ہے، اقبال کی فکر پہ آپ کا بہت بڑا مطالعہ ہے، اور آپ فرمائیے کہ حضرت علامہ جو کہ خود بھی عاشق رسول تھے، ان کے نزدیک ایک عاشق رسول کی کیا نشانیاں ہیں، کیا سمٹمز ہیں جو علامہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت میں؟ آپ ارشاد کریں۔ بہت شکریہ۔ علامہ اقبال کیونکہ فلسفی تھے، جی جی، اور جو ان کی فلسفی ہے انہوں نے اسے قرآن کریم سے ہی ڈرائیو کیا، جیسے علامہ صاحب ابھی فرما رہے جی تھے۔ جی، چنانچہ علامہ اقبال کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا عشق ہے وہ عقیدے پر مبنی نہیں تھا، وہ سچائی کی گہرائیوں سے اٹھا تھا، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ انہوں نے مشرق اور مغرب کے علوم کا مطالعہ کیا۔ جی جی، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس دور تک جتنے بھی علوم انسان کے تھے ان کو کنگالا ہوا تھا، اور پھر دنیا کے انقلابوں کا مطالعہ کیا، صحیح۔ انہوں نے دنیا کے نظریات کا مطالعہ کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کا مطالعہ کیا، اللہ، اس کی گہرائیوں میں ڈوبے، واہ واہ، اور پھر جب اس کے خلاصہ ان کے سامنے آیا تو ان کے سامنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگمگاتی ہوئی تصویر تھی۔ سبحان، اس پوری کائنات میں آپ کے مقابل کوئی شخصیت ٹھہر ہی نہیں رہی تھی۔ کیا بات، اقبال کی بے بسی تھی وہاں، واہ 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 واہ، اس اقبال کی بے بسی کے بعد وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے چمٹ گئے۔ سبحان اللہ، اتنا ہی نہیں ہوا، پھر جب ہم ان کا کلام شروع کرتے ہیں جی جی، تو کسی ایک جگہ نہیں، پھر وہ اٹھتے ہیں اور بات بات پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہیں، سبحان اللہ، اور زبور اجم میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ برسر کفر و دین فشاں واہ رحمت عام خیشرا، واہ واہ، کفر والوں پر بھی اے میرے رسول، کفر والوں پر بھی رحمت کرتے اور دین والوں پر بھی رحمت کرتے۔ کیا بات، اور کیسے کرتے بندے نقاب برکشا، آپ اپنا جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، اس کو ذرا کھول دے، کیا بات، اور ماہ تمام سامنے لے، آپ چاند جیسا جو چہرہ ہے اس کو سامنے لے۔ کیا بات، سبحان، کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کفر والوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، جی جی، کیونکہ اب چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کی رحمت ہو، رحمت کہتے ہیں مدد و رہنمائی کرنا، جی جی، آپ اقوام عالم کے لیے رحمت ہے، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی رحمت کر رہے ہیں، اس لیے رحمت عام خیشرا اس لیے کر دے کہ کفر والوں کا کفر ٹوٹے، واہ واہ، اور دین والوں کے دین میں اسٹرینتھ پیدا ہو، طاقت پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اردو کلام کی طرف ہم آتے ہیں جی جی، تو آپ علامہ اقبال وہاں فرماتے ہیں کہ تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، سبحان، کہ زمانے نے یہ سلسلہ روز و شب نے تو سچائیوں کو مٹا کے رکھ دیا ہے، واہ واہ، انسان کی تباہیاں آ گئی ہیں، بربادیاں آ گئی ہیں، خون ریزیاں ہیں، اور تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ واہ واہ، کیا کرے میرے رسول کہ صرف تیری سیرت، تیرا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو سچائیوں پر مبنی ہے دنیا کے سامنے آ جائے اور انسان نجات حاصل کرے۔ کیا بات، کیا بات، میں یہاں پر تھوڑی سی توجہ آپ کے سامنے، آپ اجازت فرمائیں، اور جیسے انہوں نے ابھی کلام جو پڑھا، علامہ کی جو دعا سامنے جی آئی، جی، علامہ کی یہ دعا ایک جگہ نہیں ہے، یہ دعا بار بار کرتے ہیں، مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بضمیر ما چناکن، کہ اللہ آپ ایسا کر دے کہ میرے ضمیر میں زشولہ نوائے، کہ میرے ضمیر میں ایسی آگ بھر دے اور وہ جو آگ یوں آواز بن کر نکلے کہ دل خاکیاں فروزم، واہ، میں یہ جو انسان ہے جن کے اندر اندھیرے بھر گئے ہیں، میں ان کے دلوں میں روشنی بھر دوں، اور روشنی کون سی؟ وہ واپس آتے ہیں، یہی عشق کی روشنی،
اور میں ایک لمحے کے بعد عشق، علامہ اقبال کیا سمجھتے ہیں؟ عشق کی روشنی بھر دوں، دل خاکیاں فروزم، دل نوریاں گدازم، واہ واہ، اور میں فرشتوں کے دلوں کو پگھلا دوں۔ اللہ اکبر۔ آیت مبارکہ ہے قرآن کریم میں کہ کائنات کے یدبر، وہ تدبیر کرتے ہیں۔ جی جی، تو وہ اقبال پوچھتے ہیں کہ کیا تدبیر کر رہے ہو؟ انسان کتنی محرومیوں میں سے گزر رہا ہے، کس قدر فساد سے گزر رہا ہے، کس قدر وہ بربادیوں سے گزر رہا ہے، ایسی تدبیریں کرو، ایسی تدبیریں کرو، انسان کو نجات مل جائے اس سے۔ چنانچہ اقبال اس سارے فلسفے کے بعد جی جب جی، قرآن کی طرف لوٹے تو سورہ مبارکہ نمبر 5 آیت 54 یہ بہت اہم رہی جی جی، اقبال کی دنیا میں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اس دین سے منہ موڑ جاتے ہیں، جو اس کانسٹیٹیوشن سے، اللہ کے کانسٹیٹیوشن سے منہ موڑ جاتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کانسٹیٹیوشن محتاج ہے ان کا؟ میں تو لے آؤں گا ایسی قوم کو جن سے میں حب یحبہم لقوم یحبہم، میں ایسی قوم کو، لفظ حب جیسے انہوں نے جی جی، علامہ صاحب نے بھی استعمال کیا صحیح، سورہ نمبر 2 آیت 165 جی جی، کے حوالے سے البقرہ جو جی، فرما رہے تھے، میں ایسی قوم کو لے آؤں گا جن سے میں حب رکھتا ہوں اللہ اکبر، اور وہ مجھ سے حب رکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور کریں گے وہ کیا؟ وہ یہ کریں گے کہ یجاہدون جاہد، فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی نازل کردہ پرماننٹ ویلیوز کو نافذ کرنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد میں رہیں گے، مسلسل۔ اب دیکھیے تو گویا علامہ جو ایک کردار دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، ایک عاشق کی پہچان، ایک عاشق رسول کی پہچان، کہ وہ ایک تو اشد حب، کہ حب کی اشد یعنی کہ شدت، اور دوسرا اس میں ایک مسلسل، جو آپ نے آخری بات کہی کہ وہ اس میں پیوستگی چاہتے ہیں علامہ اپنے جو نبی سے عشق رکھتے ہیں۔ میں کرن صاحب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ علامہ صاحب، علامہ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ میں مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ گویا کلام اقبال میں بھی تو علامہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن۔ کیا یہ بھی وہ عشاق رسول کا کردار ہی بیان کریں، ان کی پہچان ہی بتا رہے ہیں کہ کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان؟ اس سے کیا مراد؟ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ جی، اب دیکھیے مسلمان جو ہے اس کا ٹارگٹ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، صحیح، جس نے تمہیں بنایا ہے تم نے اس کے رنگ میں رنگنا ہے، صبغۃ اللہ، وہ پیدا کرنے والا خالق تم میں وہ جھلکیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان، جسے اقبال کہتے ہیں نا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، صحیح، اور ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ تو وہ صفات الہیہ کا پرتو جو ہے جی، وہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تجھ میں نظر نہیں آ رہا تو وہ جو ذات و صفات الہیہ کا مظہر اتم ہے تو اس کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح، ذات باری تعالیٰ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق کی ذات اور تمام اسماء و صفات کا اس کائنات میں مظہر اتم ہیں، واہ، یعنی اس ذات کا پرتو، عکس، جھلک، کمال، خوبی اگر کہیں تمام و کمال آئی ہے کیا بات، تو وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب اگر اس سے جڑا ہوا کوئی شخص ہے، مثلا سورج ہو اور اس کی ایک کرن ہو، شعاع ہو، اور شعاع جو ہے اس میں چمک دمک نہ ہو، تب و تاب نہ ہو، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں سورج سے نکل کے آئی ہوں؟ واہ واہ واہ، تو اقبال چاہتے ہیں کہ وہ جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا شخص ہے اس کو اپنا تعارف کروانا نہ پڑے، نہ کردار میں، نہ گفتار میں، نہ رفتار وہ میں، ایک برہان نہ بن کے خود انداز سامنے میں، آئے۔ وہ چلتا پھرتا نمائندہ ہو رب العالمینی کا بھی اور رحمت للعالمینی کا بھی، کبھی مظہر، تبھی وہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو سکتا ہے نا۔ صرف زبانی باتیں کر لینے سے بات نہیں بنتی۔ اقبال کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ عشق کا تعارف اقبال نے کسی جمود یا کسی مستی یا کسی مراقبے یا کسی روحانیت کے حوالے سے نہیں کروایا۔ اقبال کا سب سے بڑا کمال اور اختصاص یہ ہے،
اور انفرادیت یہ ہے زندگی میں تحرک کے ساتھ کو جوش عمل، جی جوش عمل ان کے ہاں، یقین، تحرک، صحیح، اور ایک ڈائنامک اپروچ کے ساتھ، یہ اقبال کا آئیڈیل ہے۔ علامہ صاحب آپ سے گفتگو کے سلسلہ جاری اس رہے گا۔ کیفیت کے ساتھ اگر عاشق رسول سامنے آ رہا ہے تو پھر وہ خود رول ماڈل ہے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین، علامہ حضرت علامہ کی گفتگو جاری ہے، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا تو نے صحرا نشین۔ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن کا خصوصی پروگرام اقبال اور عشق رسول، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب علامہ شہزاد مجدی اور جناب کرنل عمر شبیر صاحب۔ جناب کرنل صاحب، حضرت علامہ فرماتے ہیں عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت علامہ مومن کی اور ایک عاشق رسول کی یہ صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، اس کی شرح میں آپ کیا فرمائیں گے؟ علامہ نے کیونکہ بنیاد ہی عشق سے اٹھائی ہے، جی جی، اور عشق کی یہ جو بنیاد ہے، کیونکہ عشق عربی کا لفظ ہے، قرآن کا تو نہیں ہے صحیح، مگر عربی کا لفظ ہے، اور اس کا لفظی معنی ہے سچائیوں کی حفاظت کرنے والا، واہ، اور تمام عمر سچائیوں کی حفاظت کرنے والا۔ یہ جو سچائی ہے، یہ بیلنس کو کہتے ہیں، توازن کو کہتے ہیں۔ یہ جو توازن ہے، یہ ہے پوری کائنات کا راز۔ صحیح، اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ ایک ایسے توازن میں ہے کہ حسن بن کر سامنے آتا ہے۔ حسن کا مطلب توازن ہے، اور توازن ہی سچائی ہے۔ محی الدین ابن عربی نے، جی جی، میں وہاں تک آؤں گا جہاں تک آپ نے ابھی فرمایا ہے، جی جی، محی الدین ابن عربی نے جب حسن کے اوپر اپنا چیپٹر لکھا، ڈسرٹیشن لکھی، اور بعد میں جان کیٹس نے اسی سے فلسفہ اخذ کیا تھا، اور فلسفہ اس نے یہ اخذ کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ٹروتھ از اے بیوٹی، صحیح، بیوٹی از اے ٹروتھ۔ علامہ اقبال یہی سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو سچائی ہے، اصل میں وہی انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جس مقام پر وہ انسانیت کے عام مرتبے سے بلند ہو جاتا ہے۔ سبحان، وہ اپنی جو خودی کا فلسفہ ہے، عشق رسول سے ہی اخذ کیا انہوں نے، اور اس لیے اخذ کیا کیونکہ خودی کا جو کلائمیکس ہے وہ آخری نبی کی ذات اقدس ہے، واہ واہ واہ، اور آخری نبی کی ذات اقدس جہاں پر ان کا مقام مبارک ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ٹیسٹڈ تھا۔ سبحان اللہ، جہاں تک وہ لے کر جانا چاہتے ہیں، اور مرد مومن کو جہاں وہ صاحب لولاک کرنا چاہتے ہیں، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی سے لے کر جانا چاہتے کیا ہیں۔ بات، کیا بات، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ نے خط لکھا تھا روم کے شہنشاہ کو، اس میں جب مکے کے وہ لوگ جہاں پر گئے تھے تو اس نے پوچھا تھا ان سے کہاں سے آئے ہو، بتایا انہوں نے کہ ہم مکے سے آئے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، انہوں نے سوال کیا تھا اس نے کہ مجھے خط آیا ہے اس ہستی کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمام عمر اسی ہستی کے ساتھ رہے ہیں مگر ہماری دشمنی ہے۔ اس نے پوچھا تھا جتنے سال ساتھ رہے ہو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ انہوں نے کہا جی دشمنی اپنی جگہ پر، ہم نے جھوٹ کبھی جھوٹ نہیں بولتے دیکھا۔ یہ جو مقام ہے، اس مقام کو علامہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عشق ہے تو عشق یہاں سے شروع ہوگا جس کا ترجمہ وہ وفا کرتے ہیں، اور اس کی محمد سے وفا وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر کوئی یہ وفا کرنے لگ جائے اس کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جہاں جس مقام کے اوپر یہ جو سپیس اینڈ ٹائم ہے وہ اس سے اوپر چلا جاتا ہے۔ یعنی جب اقبال کہتا ہے نا کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، جب وہ سپیس اینڈ ٹائم سے اوپر چلا جاتا ہے وہ مقام جہاں یہ ایبسنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں صرف سپیس اینڈ ٹائم نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے، ٹائم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور سپیس بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس مقام کے اوپر جو مومن ہے، مومن کہتے ہیں ایسی شخصیت کو، ایسے شخص کو جو قرآن کی سچائیوں پر مکمل عمل کر کے سبحان اللہ، امن میں داخل ہو گیا، امن میں داخل،
جو ایمان ہے یہ لفظ امن سے نکلا ہے، اور مومن وہ جو داخل ہو چکا ہو، جی جی جو سچائیوں سے گزر کر اس مقام پر آ گیا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ سپیس اینڈ ٹائم سے آگے چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا قرآن کریم کی وہی آیت جہاں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو شخص ہے جو جنوں کے مقابلے میں تھا، اس نے کہا جی بلکہ وہ ملکہ سبا کے تخت کو ایک پلک ایک پلک چشم زدن میں، یہ کون سے مقامات؟ بالکل۔ علامہ صاحب، حضرت علامہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا ہے؟ فقط ایک عالم مانی کا سفر۔ اس کا مطلب ہے کہ علامہ جو ہیں غیور ہونا بھی ایک عاشق رسول کی پہچان بتاتے ہیں۔ بلا شبہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، اور مسلمان علامہ کی نگاہ میں وہی ہے جو کہ عشق رسالت معاف رکھتا ہے، اس میں ڈوبتا ہے، اس میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو علامہ یہ غیور یا غیرت کو کس معنی میں لے رہے ہیں؟ ایک مسلمان کے لیے اور عشق رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے کے لیے۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں، واہ واہ پہناتی ہے درویش کو تاجے سر دارا۔ واہ واہ۔ اب اقبال کا چونکہ الٹیمیٹ ٹارگٹ دیکھیے تو پھر سیرت نبوی علیہ صاحب السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، جب ان کو انہوں نے رول ماڈل قرار دیا اور اپنی نگاہ سے تجسس، تفحص اور جو کچھ بھی ان کے پاس ذرائع اور فکر تھے، جی جی ہر پیمانے پر جب انہوں نے پرکھ کے دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ان کو رول ماڈل اور آئیڈیل نظر آئی۔ اسی لیے یہ فقر غیور کا تصور، مرد کامل اور مرد مومن کا تصور اور صاحب لولاک کا تصور، یہ ماخوذ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے۔ تو اقبال دیکھتے ہیں ہر جہت سے اس بندے کو جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، واہ واہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، تو کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب وہ فقر غیور جب تک آپ کے اندر نہیں ہے، اس وقت تک آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نمائندگی کے اہل اور قابل نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو پہ آپ کی نظر نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اپنے غلاموں کو دکھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ بغیر حائل کسی چادر اور کپڑے کے چارپائی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں اور جسم مبارک پر اس کے نشان ہیں۔ صحیح۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوچھتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کیسر و کسرا تو آقا مخمل و کم خواب کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں ہیں، تو اب یہاں سے ٹارگٹ سیٹ ہو گیا عاشق رسول کے لیے، ترجیحات پریفرنسز سیٹ ہو گئیں سبحان اللہ۔ کہ تمہارا جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، زندگی کے اندر جو رویے ہیں معاشرتی، وہاں تمہاری ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ اگر تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اٹیچ ہو اور ان کی ذات گرامی سے تمہارا تعلق ہے اور ان کی نمائندگی کا دعویٰ بھی رکھتے ہو اور ان کے عشق کا دعویٰ، عشق میں جو سب سے ہائیسٹ سٹیج ہے نا جی، وہ فنا کی کیفیت ہے، اور فنائیت کے نیچے نیچے جو کچھ ہے، ابھی آپ راہی ہیں، ابھی آپ بامراد عاشق نہیں ہیں، ابھی عشق کی راہ پر آپ چل تو رہے ہیں لیکن ابھی منزل مقصود تک پہنچے نہیں۔ انہی صفات میں سے ایک کو انہوں نے، یہ غیرت جو نبی کریم علیہ السلام کی اپنی خوبی ہے، حضور علیہ السلام کی صفت مبارکہ ہے، تو عاشق کے اندر وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب علامہ شہزاد مجلس صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب کرنل عمر شبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے جو اپنی گفتگو کے دوران ایک بات کہی تھی اس کے نشے میں ابھی تک ہوں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت علامہ کے سامنے بے بسی تھی رسول اللہ کو ماڈل بنانے میں، ان سے عشق کرنے میں، ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں آپ کی نظر میں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی آج ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسی چاشنی ہے جو صرف انسانوں کے دل میں نہیں ہے بلکہ بے جان چیزوں کے دل میں بھی تھی۔ یہ عشق رسالت مآب بے جان چیزوں کے دلوں میں بھی گھر کرتا تھا اور ان کو بھی گرما دیتا تھا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک صحابیہ جو انصاری صحابیہ تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام بڑھئی ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ممبر بنوا دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی خوشی ہے۔ تو وہ صحابیہ آپ کے لیے ممبر بنوا کے لے آئی اور مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا،
اور جب نبی کریم اس کھجور کے درخت کے تنے سے ہٹ کر منبر رسول پہ جا بیٹھے تو وہ بے جان کھجور کے درخت کا تنا دھاڑے مار کے رویا. اندازہ کیجئے یہ ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کہ اس بے جان کھجور کے درخت کے تنے کے رونے کی آواز ہم نے اپنے کانوں سے سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سسکیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کو اپنی باہوں میں لیا. پھر کہیں وہ چپ کیا, پھر کہا کہ اس کو بقیع میں دفن کر دو. دیکھیے, اندازہ کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ بے جان چیزوں میں بھی ہے. اللہ ہمیں وہ عطا کر دے, یہ حرارت ہمیں عطا کر دے, ہماری زندگی اور موت اسی میں آئے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں آخر میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد علی جرال سے کہ کلام اقبال سے ہی ہمارے پروگرام کا باقاعدہ اختتام فرمائیں. قلم قلم بھی سبحان سبحان تیرا وجود گنبدے آبگی نارم تیرے محیط نے قلم قلم بھی تو عالم آب و قلم قلم بھی تو شوکت سے جروسلی فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نکال
कलम भी तो शौक तेरा या रसूल अल्लाह, अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सजूद भी लो भी तो कलम भी तो